انہوں نے اپنی طرف سے یہ چال چلی جو صلح نہیں تھے چاہتے کہ چلو یہ تو ہمارا تھا، اب جو ہمارے حلیف قبیلے ہیں احابیش جن کو کہا جاتا ہے، اس کے سردار کو کیوں نہ بھیجا جائے۔ تو انہوں نے ابن علقمہ کنانی کو، حلیس ان کا نام تھا، حلیس کو احابیش کے یہ سردار تھے، ان کو بھیجا کہ آپ بھی رسول اللہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، پوچھیں، پھر جس بات کے اوپر کنسنسس ہوگا ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس بن علقمہ کنانی کو پہاڑ چڑھتے ہوئے دیکھا حدیبیہ کی طرف آتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو کہا حلیس آ رہا ہے ابن علقمہ کنانی، فوری اٹھو، جو 70 قلادہ پہنائے ہوئے اونٹ ہیں ان کو کھڑا کرو۔ اللہ کے رسول یہ کیا حکمت عملی ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ وہ ہے جو قربانیوں کو پسند کرتا ہے، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جو بیت اللہ میں آنے والی قربانیوں کو بھی ان کے حاجیوں جیسا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کا عجیب اثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 70 کے 70 اونٹ کھڑے کر دیے، حلیس گاٹھی چڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 70 اونٹ سامنے کھڑے ہیں شعار زدہ قلادہ پہنائے ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہی نہیں، وہاں سے واپس چلے گئے، وہیں سے رسول اللہ سے بات بھی نہ کی، ملے بھی نہیں، اور قریش مکہ کو جا کے کہنے لگے اللہ کے بندو، جو بندہ 70 اونٹ قربانی کے شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے بیت اللہ میں آ رہا ہے، میں اس کو نہیں روکنے دوں گا، تمہیں ہرگز نہیں روکنے دوں گا۔ وہ قریش مکہ کے جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ہر چیز ہی الٹی ہمارے خلاف ہی جاتی جا رہی ہے، اور رسول اللہ کے ہمارے قبیلے اور کنبے اور یعنی ساتھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ اب آ جائیں۔ کہا بیٹھ جائیے، آپ دیہاتی اور بدو آدمی ہیں، آپ کو ان سیاسی جو ہیں داؤ پیچ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آگے۔ کہا بات تو میں نے کی ہی نہیں، میں نے تو بات کی ہی نہیں، تو میں نے تو صرف اونٹ دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارتی حکمت عملی تھی کہ ہر بندے کے نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل کیا۔ تو وہ اس نے بہرحال بہت زیادہ کہا تو قریشیوں نے اس کو چپ کرا دیا۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ بات یاد رکھیے۔ انہوں نے کہا یار آپ ذرا صبر کریں، ہمیں مذاکرات اگلے مرحلے میں لے کے جانے دیں۔ بہرحال حلیس نے بھی، عروہ بن مسعود ثقفی نے بھی، بدیل نے بھی، 3 بندوں نے پے در پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات تھی اس کو انڈورس کیا کہ ان کی رائے درست ہے، ان کا موقف درست ہے، وہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی غیر تو بیت اللہ کی آ کے طواف کرے، آپ کا اپنا رشتہ دار آئے تو آپ اس کو روکیں، یہ کوئی عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے۔